ایک قلم نہیں دیا تھا، یہاں 20,000 قلم، 20,000 دوام، 20,000 کچھ کہہ دیجئے رسول کی حدیث کوئی بیان نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتا ہوں، بہت بڑی شخصیت، عظیم شخصیت، امام اپنے وقت۔ اب امام نے محمل کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹانے کے بعد کہا کہ اچھا اگر تمہیں یہ فرمائش ہے تو سنو، مجھ سے میرے والد اسم گرامی لیا، ان سے ان کے والد اسم گرامی لیا، ان سے ان کے والد امام زین العابدین، ان سے ان کے والد امام حسین، ان سے ان کے بھائی امام حسن، ان سے ان کے والد علی بن ابی طالب، ان سے رسول اللہ نے، ان سے جبرائیل نے، ان سے اللہ نے۔ سمجھیے بات کو مزے۔ دیکھیے محدث اور امام میں یہی فرق ہے، محدث اور امام میں یہی فرق ہے۔ محدث بات کو شروع کرتا ہے رسول سے۔ یہاں جو حضرات آئے ہیں وہ امام سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول کی حدیث بیان کیجئے، مگر امام رسول پر نہیں رک رہے ہیں، بات کو پہنچا رہے ہیں امام اللہ تک، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ محدث رسول سے نقل کرتا ہے، امام اللہ سے نقل کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و اللہ نے فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ الا اللہ سمجھ جس کی زبان پر آ گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا پھر میرے عذاب سے محفوظ۔ چلیے لوگوں نے لکھا، امام جو بعد میں کہنے والے تو وہ ابھی بھی کہہ سکتے تھے، ابھی کہہ دیتے تو کچھ قلم رک جاتے، پھانس لیا بھائی اتنے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے وہ اللہ کرے، اور اس سے کون مسلمان کام کرے گا؟ سب نے جلدی یہ حدیث لکھ لی۔ اس کے بعد امام نے پردہ ڈال دیا، پھر آگے بڑھے، پھر خود رکے، پھر پردہ اٹھایا، کہا کہ ایک ٹکڑا اور سن لو اس کا، اب تو لکھ کے پھنس چکے ہیں، اب اس کا سپلیمنٹ تو لکھنا ہی پڑے گا۔ کہا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، صلوات محمد۔ دیکھیے ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، میں کہوں کیا یہ حدیث جب حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی گئی کہ امام رضا نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد کا نام لیا، ان سے ان کے والد نام لیا، ان سے ان کے والد نام لیا، ان سے ان کے والد نام لیا، ان سے ان کے بھائی نام لیا، ان سے ان کے والد، کہا کہ یہ جو نام علی بن موسیٰ رضا نے لیے ہیں یہ نام فقط یہ نام اگر کسی پاگل پر پڑھ کر دم کر دیے جائیں تو وہ ہوش نہ آئے۔ تو اب میں ظاہر ہے کہ کم و بیش اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں امام مالک نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، امام شافعی نے پیش کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے یہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے لولا السند، ان کا اسم گرامی تھا حضرت امام ابو حنیفہ کا اسم گرامی تھا نعمان، بہت بڑے آدمی تھے بھائی، امام تھے، امام اعظم کہے جاتے ہیں، آپ بھی بغداد میں جائیے تو امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے، اب یہ بتائیں نہیں کون سے 2 سال، تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ جب لوگوں نے پوچھا وہ کون سے 2 سال ہیں جو آپ کو نہ ملتے تو آپ ہلاک ہو گئے ہوتے، بس اسی کے پوتے کا نام لے لیا کہ جس کے دادا کے لیے کسی نے کہا تھا کہ لولا علی لہلک۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ عزیزوں یہ اللہ کے چنے میں ہیں،
اللہ کے منتخب ہیں، اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں۔ جو ذرا بہت زائد ریجڈ فرقہ ہے اہل حدیث کا، وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں۔ اہل حدیث کا جو فرقہ ہے بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کے ہندوستان میں سب سے بڑے عالم گزرے ہیں علامہ وحید الدین خان حیدرآبادی، جنہوں نے شرح بخاری لکھی ہے، بہت بڑے عالم، مگر انہوں نے لکھا ہے کہ میں کسی کا بھی نقل قول کروں، یہی ان کے الفاظ ہیں، کسی کا بھی نقل قول کروں، اب وہ کسی کو مجھے معلوم ہو کیا کیا انہوں نے کہا، وہ میں اس کو دوہرانا نہیں چاہتا۔ اہل حدیث کے ہندوستان کے جو سب سے بڑے عالم محترم، وہ یہ فرماتے ہیں کسی کا بھی قول ہو، اس قول کے مقابلے میں اگر ان 12 میں سے کسی کا قول آ جائے گا تو میں اس کے قول کو رد کر دوں گا، ان کو قبول کروں گا۔ اب آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو ان چاروں بزرگواروں کا مختلف مسئلوں میں مسلک الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک ائمہ اہل بیت کی عظمت کا سوال ہے، اب یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی مائنورٹی، انڈر مائنورٹی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ جو 11 کو تو مانتے ہیں، 12ویں میں کہتے ہیں کہ ابھی ہم کو ذرا سا بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بھائی وہ 11 تمہارے سامنے تھے، تاریخ ان کا ذکر ہے، 12ویں غیب میں ہیں، نو پرابلم، کوئی بات نہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، چونکہ غیب میں ہیں، غائب ہیں، اس لیے ہم کو نہیں دکھائی دیتے تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ یہ 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع کے سائنٹسٹ ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں، تو میرے پیارے بچے ہو، خوب پڑھو، جتنا پڑھو تو اتنا تمہاری سمجھ میں زیادہ آئے گا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل تک جو سائنسداں تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور ایک اکیلا آرگومنٹ جو ان کا تھا وہ یہ کہ ہماری سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو شے 5 سینسز سے، حواس 5 سے محسوس نہ ہو وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو شے ہے وہ دکھائی ضرور دے گی، نہیں دکھائی دے گی تو سنائی دے گی، نہیں سنائی دے گی چکھ کے معلوم کر سکیں گے، نہیں تو چھو کے معلوم کر سکیں گے، بہرحال کسی نہ کسی حادثے سے وہ شے معلوم ہو جائے گی۔ جو حادثے سے معلوم نہ ہو وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان تھا اس زمانے، سب لوگوں کا ایمان تھا کہ جو شے 5 حادثوں سے معلوم نہ ہو، 5 سینسز سے، وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہوکس ہوتی ہے، وہ ڈرامہ ہوتی ہے، وہ بنی بنائی چیز ہوتی ہے۔ اب جب سائنس آگے بڑھی تو اب انہیں سائنسدانوں کے پوتوں پروتوں نے جب وہ سائنسداں بنے تو انہوں نے کہا کہ وہ بات غلط تھی، جو چیزیں میں پوری ذمہ داری ساتھ کہہ رہا ہوں، ممبر پر تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے کہ جو چیزیں حواس 5 سے 5 سینسز سے محسوس ہوتی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، جو ہوتی ہیں اور نہیں دکھائی دیتی، نہیں سنائی دیتی، حواس سے محسوس نہیں ہوتی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں کہاں تک جاؤں، بڑی کسی بھی تو دیکھیے، ورنہ بھی مجلس آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ کوئی پروفیسر یہاں بیٹھا ہو، سائنس کا کوئی ٹیچر بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، اس سے پوچھئے کہ اب آج کی ڈسکوری اور انکشاف یہ ہے کہ جو چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، نہیں سنائی دیتی ہیں، حواس سے نہیں محسوس ہوتی ہیں، وہ 90% ہیں، 90% ہے، 10% چیزیں وہ ہیں جو ہم کو محسوس ہوتی ہیں۔ بھائی تو آپ اگر اسی مسئلے کے قائل ہیں کہ آپ چونکہ اس امام کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ غائب ہے، تو پھر اصول یہی بنا لیجئے کہ جو شے غائب ہوگی اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس سے ختم ہوگی۔ تو بیٹا بتاؤ، جو شے آنکھوں سے نہیں دکھائی دے گی ہم اس پر ایمان، نو پرابلم۔ تو پھر ابتدا کیجئے، چونکہ اللہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، پہلا اللہ
چونکہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے، اس لیے پہلا انکار تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، میں سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں کوئی انکار کرے۔ اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول۔ رسول دکھائی دیتے ہیں، رسالت کس کو دکھائی دیتی ہے؟ رسالت کے معنی ہے اردو زبان میں بھیجنا، تو جب بھیجنے والا نہیں دکھائی دیتا ہے تو بھیجنا کیسے دکھائی دے گا؟ غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ اب جب بھیجنے والا ہی نہیں دکھائی دیتا ہے تو بھیجنا کہاں سے دکھائی دے گا؟ تو رسول تو دکھائی دے رہے مگر رسالت تو غیب سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الوہیت بھی گئی اور رسالت بھی گئی۔ اور اس کے بعد ہمارے برادر اسلام کا تیسرا اہم عقیدہ ہے آخرت۔ آخرت کی کون شے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ جنت دکھائی دے رہی ہے، جہنم دکھائی دے رہا ہے، ملائکہ دکھائی دے رہے ہیں، حور ہیں برقعوں کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے میں برقعوں کے اندر ہی دکھائی دے، حوریں دکھائی دے رہی ہیں؟ نہیں، کوثر دکھائی دے رہا ہے، سلسبیل دکھائی دے رہا ہے، جنت کے میوے دکھائی دے رہے ہیں، جنت کی صبح و شام دکھائی دے رہی ہے، جنت کا موسم دکھائی دے رہا ہے۔ کیا چیز دکھائی دے رہی ہے؟ تو اللہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، رسول کی رسالت نہیں دکھائی دے رہی ہے، قیامت اور قیامت کے بعد آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی شے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مگر مسلمان کہیں گے، صحیح کہیں گے، بالکل صحیح کہیں گے، نہ دکھائی دے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ، رسول کی رسالت پر ایمان ہے الحمدللہ، قیامت پر ایمان ہے اللہ کا شکر، حوروں پر ایمان ہے اللہ کا شکر، ملائکہ پر ایمان ہے اللہ کا شکر، جنت پر ایمان ہے اللہ کا شکر، جہنم پر ایمان ہے اللہ کا شکر۔ تو جب اتنی ہزاروں چیزوں کو بغیر دیکھے آپ مان رہے ہیں تو ایک کو نہ مان کر اپنے ایمان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اور سلامات دیں۔ میں آپ سے پوچھوں اللہ تو آپ کو نہیں دکھائی دیتا، پھر آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں دکھائی دیتا، نو پرابلم، مگر وہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، تم مجھ سے مانگو گے تو پکارنے کی چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت قریب ہوں تم سے، تم زبان سے بھی نہ کہو، دل میں جو تمہاری تمنا ہوگی وہ بھی میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو دعاؤں کا قبول ہونا بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہوتا نہیں تو دعا قبول کیسے ہوتی؟ مشکلوں کا حل ہونا بتاتا ہے کہ کوئی مشکل کشا ہوتا نہیں تو مشکلیں حل کیسے ہوتی؟ جو بات ناممکن دکھائی دے رہی ہے اس کا ایک دم سے ممکن ہو جانا، اگر کوئی قادر علی الاطلاق شخصی ذات نہیں ہے تو یہ ہو کیسے رہا؟ ختم ہو گیا نا۔ اب میں جو کالج کے بچے ہیں ان سے ذرا بات کروں۔ پاکستان تو آج قائد اعظم کا جو مبارک ہے نا، بڑی شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ اب ایک مسئلہ آ گیا کہ وہ تو قائد اعظم تھے، قاف الف حمزہ دال، قیادت سے قائد اعظم تھے، ان کے بعد جو حضرات تشریف لائے وہ قائد اعظم ہو گئے۔ قائد کے معنی ہوتے ہیں لگڑ بیٹھا ہوا، اونٹ سے بیٹھنا مشکل ہو گئی، اللہ ان حالات کو تبدیل کر دیا۔ جن کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ بیٹھ گئے، جن کو بیٹھے رہنا چاہیے تھا وہ کھڑے رہے۔ مولا علی نے فرمایا ہے، کیا کیا جملے فرمایا ہے کہ من قعد بہ العقل قام بہ الجہل،
کچھ لوگ صاحب عقل ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کا تقاضا سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ موقع اٹھنے کا نہیں ہے۔ قام بہل جہل، کچھ ایسے جاہل ہوتے ہیں نہ سمجھ کہ ان کی جہالت بے موقع انہیں کھڑا کر دیتی ہے۔ میں نے کچھ کہا یہاں کی پرابلم ہے، وہ یہاں پر کمنٹ کرنے کا، ہم تو صرف دعائیں کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کی آبرو ہے، اللہ اس ملک کی مشکلات کو دور کرے، فکر ہے نہیں، یہ پریشانی، یہ رشوت، یہ چیزوں میں ملاوٹ، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائے، اس لیے کہ آپ کی عزت سے ہماری عزت وابستہ ہے بھائی، ہم آپ سے الگ تھوڑی، آپ کی عزت سے ہماری عزتیں وابستہ ہیں۔ ہادی کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب میں آ گیا 21 سینچری میں، پاکستان میں تو ابھی نہیں بنا ہے، ہندوستان بھی نہیں آیا ہے، لیکن آپ لوگ تو یورپ بھی گئے ہوں گے، امریکہ بھی گئے ہوں گے، ایک جی پی ایس سسٹم ہے، جانتے ہیں نا، بچوں کو جانتے ہوں گے نا جی پی ایس سسٹم۔ اب ہر کار میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو بالکل راستہ نہیں معلوم، بہت پیچ در پیچ چوراہوں سے، 6 راہوں سے اور 8 راہوں سے آپ کو گزرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کیسے جانا ہے، نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں۔ مثلا لندن میں ہیں آپ کو 13 بیکر اسٹریٹ پہ جانا ہے، مثلا فرض کیجیے آپ نارتھ فوڈ میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بہت دور، آپ نے کمپیوٹر پر 13 بیکر اسٹریٹ لندن W1 یہ ٹائپ کر دیا، بس کام ختم ہو گیا۔ آپ نے کمپیوٹر کو اتنا بتا دیا کہ ہمیں اس جگہ پہنچنا ہے، فوراً کمپیوٹر کے اسکرین پر نقشہ آ جائے گا، وہ راستہ جو وہاں تک پہنچانے والا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کا متبادل راستہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، تیسرا متبادل آپشن، یہ سب میں نے دیکھا ہوا ہے جو آزاد جاتے ہوئے، وہ بھی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ تم یہاں پر ہو اور یہاں سے نکلو، اور نکل کے مثلاً دہنی طرف مڑو اینڈ فالو دا ڈائریکشنز، آگے ڈائریکشن ملتے جاؤ، اس کو فالو کرتے جاؤ۔ اب ہر موڑ کے آنے سے پہلے وہاں سے آپ کو آواز آئی کہ دہنے ہاتھ موڑو، آگے جو چوراہا آ رہا ہے اس میں سیکنڈ ایگزٹ لو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ غیبت کے پردے میں چھپا ہوا کون سا ہادی ہے؟ یہ غیبت کے پردے میں چھپا ہوا کون سا ہادی دکھائی دے رہا، آواز آ رہی، آواز آ رہی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر مڑو ادھر مڑو، اور غلطی سے آپ نے غلط راستہ لے لیا تو وہ ٹوکے گا آپ کو، بشیر کا بھی جانشین ہے اور نذیر کا بھی جانشین ہے، وہ ٹوکے گا کہ آپ غلط مڑ گئے ہیں، اب یوں جاؤ، چھوڑ نہیں دے گا آپ غلط مڑ جانے کو، پکڑے جائے گا آپ کو، اس کا سبسٹیوٹ بتائے گا کہ اب ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے پھر یوں گھومو، وہاں سے پھر وہی راستہ مل جائے گا، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے وہ گھماتا پھراتا آپ کو دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ اب آواز آئے گی ناؤ یو ہیو ریچڈ یور ڈیسٹینیشن، آپ کی منزل آ گئی، یہ ہے 13 بیکر اسٹریٹ، سامنے دیکھا آپ نے اپارٹمنٹ لکھا ہے 13 بیکر اسٹریٹ، کیسے ہوا یہ؟ اور وہ ایک کار کا راستہ تھوڑی بتا رہا ہے، پورے یورپ میں کتنی کاریں ہیں، پورے یورپ کا، وہ لندن والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، مانچسٹر والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، برمنگھم والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، شیفیلڈ کو بھی راستہ بتا رہا ہے، بریڈ فورڈ کو بھی راستہ بتا رہا ہے، اور لیون والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے جو فرانس میں ہے، اور پیرس والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، اسٹراسبرگ والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، اور برلن والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور بون والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، اور ہیمبرگ والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، بروسل والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، اور روم والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، اور مختصر یہ کہ پورے یورپ کو راستہ بتا رہا ہے۔ کتنے لاکھ آدمی ایک وقت اس سے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کتنے لاکھ آدمیوں کو، اور وہ بھولتا نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا،
وہ صحیح راستہ بتا ہے. لاکھوں آدمیوں کو ایک ساتھ سب کو راستہ بتا رہا ہے. مجھ سے اسلام آباد میں کسی نے کہا تھا کہ آپ کے امام زمانہ جو ہیں وہ سنی تھے. میں نے سوال کیا تھا, ٹھیک انہوں کا سنی تھے, ہمارے بھائی تھے, ان کو مانتا ہوں. مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کو کروڑوں لوگ ایک ساتھ پکارتے ہیں, وہ کیسے ہر ایک تک پہنچتے ہیں. میں نے یہی بات اس کی تھی. لاکھوں آدمی ہدایت پا رہے ہیں ایک ایسے ہادی سے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سیٹلائٹ آسمان میں ہے, سینکڑوں میل دور ہے. آپ کی فریاد اس سیٹلائٹ تک جاتی ہے. وہ کمپیوٹر تو آپ جانتے کیسے غرب کی چیز نکلا ہے کہ وہ کیلکولیٹ کر کے اور بس کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ اب آپ ادھر جائیے, آپ ادھر جائیے, اب یوں مڑیے, اب یوں مڑیے, اب یوں گھومیے, اب یوں گھومیے. ایک سیٹلائٹ غیبت کے پردے میں چھپا ہوا, انسانوں کا بنایا ہوا, لاکھوں آدمیوں کی ہدایت کر رہا ہے. اسے کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے اگر ایک رہنما اللہ کا بنایا ہوا غیبت میں چھپا ہوا کسی ہدایت کا. یہ ہے صراط مستقیم, پہلے سے لے کر آخر تک. پہلا بھی مشکل کچھ ہے, آخر بھی مشکل کچھ ہے. وہ بھی ہادی, یہ بھی ہادی. نہ اس سے غلطی کا امکان, نہ اس سے غلطی ممکن. بس عزیزوں, یہ ادا خانے, یہ حسین کی محفلیں اسی لیے ہیں کہ آپ کو ایمان کی روشنی دینے کی کوشش کی ہے. اور وہ تو ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں ہادیوں کی قدر کبھی نہیں ہے. حضرت نوح نے کتنے پتھر کھائے آپ کو معلوم ہے. حضرت زکریا کا سر آرے سے چیر دیا گیا آپ کو معلوم ہے. حضرت عیسیٰ کو بخیال خود پھانسی پر چڑھا دیا گیا آپ کو معلوم ہے. حضرت موسیٰ کو کتنی اذیت دی گئی. ایک بات اس کو آپ کے سامنے, میرے مسلمان بھائی سنیں, قرآن پڑھ لیں. حضرت موسیٰ کو اذیت دینے والے کون تھے؟ ہندو نہیں تھے. ہندو بہت پرانا مذہب ہے, بودھ نہیں. پڑھیے قرآن. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا قوم لما تؤذوننی وانتم تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اے میری قوم والوں, اے مجھ پر ایمان لانے والوں, جب تم مجھ پر ایمان لا چکے ہو, مجھ کو انی رسول اللہ علیکم, اور تم کو یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں, تو جب جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف رسول بن کر آیا ہوں تو پھر مجھے کیوں ستاتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ماننے والا ستائے گا نہیں. ماننے والے کے پرسٹیج پانچ آئے گی تو وہ ستائے گا. نص قرآن موجود. مگر ہاں بس یہ ہے, ستایا تو ہر نبی کو گیا, ستایا ہر رسول کو گیا, مگر جتنا حسین کو ستایا میرے مولا کو, رسول کے نواسے کو, اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اب آج کل کے زمانے میں مصائب کا رخ تو کچھ اور ہوتا ہے, لیکن آتے وقت مجھے ایک پرچہ دے دیا گیا. ایسا نہ کیا کیجیے, اس میں عبادت مشکل ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ بھی عزادار ہیں جن کی طرف سے آیا ہے پرچہ, خاتون ہیں ان کی طرف سے آیا ہے پرچہ. تو اس لیے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ ان کا لحاظ رکھنا ہے مجھے, ایک شرط کے ساتھ کہ میں ان کا لحاظ رکھ کے جو مسائل وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں, وہ پڑھوں گا, لیکن وہ میرے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں. بس میری اور کوئی تمنا نہیں. سب سے بڑی مصیبت میں آپ کے سامنے اس کرنا چاہتا ہوں, بس وقت ختم ہو رہا ہے. شاید میں نے کبھی عرض بھی کیا ہو بھائی, یہاں تو سب مسلمان ہیں. میں ہندوستان سے آیا ہوں جہاں ہندو بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, بودھ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, سب ہیں. دیکھیے جب میں سب کو بلا رہا ہوں تو سب تک میری بات پہنچا دیجیے. ایک آدمی اپنی کار پر بیٹھا ہوا اس طرح سے گزر رہا ہو, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, بودھ ہو, بشرطے کہ انسان ہو,
انسان ہو، وہ سڑک پر جا رہا ہے ہائی وے کے اوپر، اور اس نے دیکھا کہ ایک کتے کی لاش یا بلی کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ہے۔ بھائی وہ بلی کی لاش ہے، بلی اول تو جانور ہے، مر چکی ہے بیچاری، یا مر چکا ہے بلا وغیرہ، لاش ہے، مگر کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ کار کو بچا نہیں رہا تھا، اس جانور کو پامال نہیں کرتا، اس جانور کو روند نہیں کرتا۔ ارے بھائی جانور ہے، مر چکی ہے بیچاری بلی، اس کا حشر نشر بھی ہونے والا نہیں، مگر ڈرائیور کو کچھ بولے کہ ہے کوئی جانور، اس کو رونتے ہوئے نہیں جا سکتے۔ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ رسول کے نواسے کو اس وقت مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو جانور کہاں ہے وہ بھی دینے پر تیار نہیں ہے۔ ہزاروں کربلا میں فاطمہ کا چمن پامال ہو چکا، سودا کی چمن آباد تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، خوشبو مہکتی ہوئی آ رہی تھی ہر پھول سے۔ عصر عاشور کو حسین کا سر کٹا، میں غالباً یہیں سے مسئلہ پڑتا، لیکن اب فرمائش مجبور ہو رہا ہوں ڈائیورٹ کرنا اپنے کو۔ حسین کا سر کٹا۔ اس سال CNN کی جو امریکن چینل ہے، یہ رپورٹ تھی کہ عاشور کے دن 95 لاکھ آدمی تھے زیارت کرنے، 9.5 ملین۔ یہ 95 لاکھ اس کربلا میں ہے جہاں 3 دن تک سناٹا تھا، جہاں ایک آنکھ نہیں تھی ایسی جو حسین پر آنسو بہاتی، 3 دن تک 13 محرم ایک آنسو بہانے والا۔ آج 95 لاکھ CNN کی رپورٹ ہے، لوگ موجود تھے، یہ سب حسین کے مہمان تھے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں روز عاشور کی کہ ان 95 لاکھ زائرین میں سے 1 منٹ کے لیے بھی کوئی آدمی پیاسا نہیں رہا۔ اتنا سامان زائرین کے لیے رضاکار تنظیمیں فراہم کرتی ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی بچہ دودھ کے لیے نہیں ترسا، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں ترسا، 1 منٹ کے لیے کوئی آدمی بھوکا نہیں رہا۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ یہ اس کا انتظام ہے جو قبر کے اندر آرام کرتا ہوا اپنے زائرین کے۔ سب کی طرف سے میں بھوکا رہ چکا، سب کی طرف سے میں پیاسا رہ چکا، اب میرے ظاہر بھوکا نہ رہنے، اب میرے ظاہر پیاسے نہ رہنے، اب میرے زائرین جو زائرات مائیں ہیں گودیوں میں بچے لیے ہوئے، وہ بچے اور بچیاں معصوم دودھ سے محروم نہ رہنے پائے۔ یہ حسین کا کنٹرول ہے۔ بس عاشور، اور اب شام غریبہ تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہے۔ زینب کبریٰ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر اپنا رخسار ہاتھ پر رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی، آنکھیں بند کی ہوئی سوچ رہی ہیں۔ اب سوچ آدمی کیسے دیکھے، لیکن قیاس کہتا ہے کبھی علی اکبر کا چہرہ سامنے آتا ہے، کبھی قمر بن ہاشم کا جلال سامنے آتا ہے، کبھی قاسم کی معصومیت سامنے آتی ہے، کبھی ایک 6 مہینے کے بچہ چھنا و گلا لیے ہوئے تصور کی دنیا میں آ جاتا ہوں۔ زینب بیٹھی ہے، سوچ رہی ہے کہ فضا دوڑتی ہی آتی ہے، فضا کنیز ہماری شہزادی، اہل بیت کی کنیز مگر ہماری شہزادی، بھائی معمولی مرتبہ تھوڑی فضا کا، دوڑتے ہی آتی، کہتی بی بی آپ تو یہاں بیٹھی پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہیں، اور اب ایک سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ زینب نے کہا فضا کیسی مصیبت؟ اب میرے پاس ہے کیا کہ مصیبت آئے گی؟ جتنے افراد تھے وہ سب شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں، اب ہے کیا کہ مصیبت آئے گی؟ کہا نہیں بی بی اب تو سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ کہا وہ کیا مصیبت؟ کہا بی بی آپ تو یہاں بیٹھی ہیں، میں میدان کربلا میں تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ پسر سعد اپنے گھوڑے کو